اسرائیل ایران جنگ بندی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی انڈیکس میں 4332 پوائنٹس کا ریکارڈ اضافہ مارکیٹ میں بیک وقت 4 نفسیاتی حدیں بحال ہو گئیں 100 انڈیکس 3.73% اضافے سے 1,20,500 پر ٹریڈ کر رہا ہے گزشتہ روز انڈیکس 3,855 پوائنٹس کمی سے 1,16,167 پوائنٹس پر بند ہوا تھا خلیجی بحران کے بعد پاکستان کا فلائٹ آپریشن بحال 32 پروازیں بھی منسوخ کراچی لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک بھر کے ایئرپورٹس پر 55 پروازیں تاخیر کا شکار جن میں کئی پروازیں 4 سے 13 گھنٹے تاخیر کا سامنا کر رہی ہیں قطر ایئر ویز کی کراچی لاہور اسلام آباد پشاور اور سیالکوٹ کی 14 پروازیں منسوخ کی گئیں پی آئی اے نے قطر بحرین کویت اور دبئی کے لیے فضائی آپریشن معطل رکھا لاہور کراچی پشاور اور سیالکوٹ سے مختلف خلیجی شہروں کی درجنوں پروازیں منسوخ یا شدید تاخیر کا شکار رہیں امریکی صدر نے مشرق وسطی کو بڑی تباہی سے بچا لیا ایران اسرائیل جنگ بندی کروا دی صہیونی ریاست جھک گئی ایران کی جانب سے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا امریکی خبر رساں ادارے CNN کے مطابق ایرانی حکام نے جنگ بندی کی تصدیق کر دی ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے کارروائی روکی تو ہمارا بھی رد عمل کا کوئی ارادہ نہیں صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام لوگوں کو مبارک ہو اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہر فریق کی جنگ بندی کے دوران دوسرا فریق پرامن اور بااحترام رہے گا ٹرمپ نے کہا کہ میں اسرائیل اور ایران کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ کو ختم کرنے کے لیے استقامت ہمت اور ذہانت کا مظاہرہ کیا یہ ایک ایسی جنگ تھی جو برسوں جاری رہ سکتی تھی اب کبھی ایسا نہیں ہوگا جنگ بندی معاہدے سے قبل ایرانی حملے میں 3 اسرائیلی ہلاک اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر کئی میزائل فائر کیے اسرائیل کے بھی تہران پر شدید حملے ایرانی میڈیا کے مطابق کرج اور راجائی شہر میں بھی کئی دھماکے سنے گئے جنگ بندی امریکی جارحیت کے جواب میں فوجی رد عمل کے بعد کی گئی وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کے سفیر نواف المالکی سے ٹیلی فونک رابطہ وزیراعظم نے قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی میزائل حملے کی رپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا شہباز شریف نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر مشرق وسطی میں امن کی کوششوں کو تیز کرے گا اعلامیہ کے مطابق سعودی سفیر نواف المالکی نے بروقت رابطے اور تشویش کے اظہار پر وزیراعظم سے اظہار تشکر کیا سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کو مل کر خطے میں امن کے لیے کام جاری رکھنا چاہیے ایران کے 2 ممالک میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے قطر اور عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے ایٹمی تنصیبات پر حملوں کا کمزور جواب دیا صدر ٹرمپ نے پیش کی اطلاع دینے پر ایران کا شکریہ ادا کیا صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے 14 میزائل فائر کیے جن میں سے 13 کو گرا لیا گیا امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اہم بات یہ ہے کہ لگتا ہے ایران نے اپنا غصہ نکال دیا اور امید ہے اب مزید نفرت نہیں بڑھے گی ایران کی جانب سے آپریشن کو بشارت الفتح کا نام دیا گیا حملے میں پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج نے حصہ لیا ایران نے قطر کے امریکی اڈے پر 42 میزائل داغے امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر 42 میزائلوں سے حملہ کیا تھا حملے سے قبل قطر اور متحدہ عرب امارات نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ایرانی حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں قطر کا اعلان قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کہتے ہیں کہ ایران کا حملہ ہمارے لیے حیران کن تھا فوجی حکام کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ماجد الانصاری کا کہنا تھا کہ قطر کے ثالثی کے عزم کے پیش نظر اس حملے کو سرپرائز سمجھتے ہیں العدید ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہیں قطر کا بحرانوں میں ثالثی کا عزم دنیا کے سامنے ہے مصدقہ اطلاع تھی کہ العدید بیس پر حملہ ہوگا ہم نے فضائی حدود کی حد بند کر دی اور قطری ڈپٹی چیف آف سٹاف نے کہا کہ ہم نے قطر کی حدود میں 11 ایرانی میزائل مار گرائے قطر میں موجود تمام افراد کو مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کرواتے ہیں ایران نے برادر ملک قطر پر حملہ نہیں کیا حملہ امریکہ کے خلاف تھا ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میزائل حملہ قطر میں رہائشی علاقوں سے بہت دور کیا گیا صرف امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا برادر اور دوست ملک قطر یا وہاں کے عظیم عوام کو حملوں سے کوئی خطرہ نہیں ایران قطر کے ساتھ قریبی خوشگوار اور تاریخی دوستانہ تعلقات برقرار رکھے گا ایران نے حملے سے قبل قطر کو باضابطہ آگاہ کیا تھا
ایران کے مشرق وسطی میں میزائل حملے، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 7% گر گئیں، برینٹ کروڈ $72 فی بیرل سے بھی نیچے آ گیا، WTI $69 سے نیچے آ گیا۔ وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی پر ہنگامی اجلاس میں آئل سپلائی چین برقرار رکھنے کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ اوگرا حکام نے کہا کہ 22 دن کا پیٹرول 32 دن کا ڈیزل موجود ہے، آئل کمپنیز کو تیل سپلائی روکنے کی ہدایت نہیں کی۔ وزیراعظم کی ہدایت پر پیٹرولیم مصنوعات کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے گا۔ آبدائے ہرمز کی ممکنہ بندش پر بھی حکمت عملی آزاد کشمیر میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی، جوڑ توڑ عروج پر پہنچ گیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان پیپلز پارٹی میں شامل۔ تنویر الیاس نے زرداری ہاؤس کراچی میں فریال تالپور سے ملاقات کے دوران شمولیت کا اعلان کیا۔ فریال تالپور نے انہیں پارٹی کا پرچم پہنایا اور خوش آمدید کہا۔ سردار احمد صغیر اور علی شان سونی نے بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ملاقات میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی اور نئے سیاسی اتحاد پر غور کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانتوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ مقدمات میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے، اشتعال انگیزی اور امن و امان کی صورتحال بگاڑنے جیسے الزامات شامل ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 26 نومبر احتجاج کے مقدمات کی سماعت آج ہوگی۔ بشرا بی بی، عمر ایوب، شیر افضل مروت، شہریار آفریدی سمیت 229 افراد کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین سماعت کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف پرگلا، رمنا سیکریٹریٹ، ترنول اور دیگر تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ناصر جاوید رانا وزیر اعظم اور دیگر کے خلاف پی ٹی آئی کی پرائیویٹ کمپلین پر سماعت کریں گے، جس میں بیرسٹر گوہر ابتدائی بیان ریکارڈ کروائیں گے۔